تو عشق میرا از قلم عائشہ جبین قسط نمبر 3۔ ہادیہ کیا ہو گیا؟ ارے دیکھو یہ تو بے ہوش ہو گئی۔ اس کے چکرا کے گرتے سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور جناب علی صاحب دانت پیسنے لگے۔ چلو جی اب اس ڈرامہ کوئین کا یہ ڈرامہ رہتا تھا، وہ آہستہ سا بولا، پر ساتھ کھڑے نجف نے سن لیا۔ شرم کر کچھ، کل وہ تیری زندگی میں شامل ہوئی ہے اور آج اس کی یہ حالت ہے، تجھے ذرا ترس نہیں آتا اس پر؟ حد ہے ویسے، میں تو کہتا ہوں تھو ہے تجھ پر۔ چلا جا یہاں سے، نجف نے اسے اچھی طرح سنائی۔ وہ غصے میں کھڑا سنتا رہا۔ یہ تم دونوں ادھر کیا کر رہے ہو؟ باتیں بعد میں کرنا، پہلے اس کو اٹھاؤ اور گھر کے اندر لے چلو۔ اور تم نجف ڈاکٹر کو فون کر کے جلدی گھر آنے کا بولو۔ جمیلہ شاہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بولا۔ جی بولیے امی، کیا کروں اب میں؟ علی ایک نظر بائی کو دیکھ کر اپنی ماں سے بولا، جو ہادیہ کے منہ پہ پانی مار کر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ علی کی دونوں بہنیں اس کے ہاتھ سے ہلا رہی تھیں۔ ہادیہ کی بہن اس کے پاؤں رگڑ رہی تھی، اس کی امی اس کو دیکھ کر رو رہی تھیں۔ کرنا کیا؟ کیوں بت بنے کھڑے ہو؟ بچی کو اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈالو۔ اقرار شاہ جو کب سے علی کو دیکھ رہے تھے نہایت غصے سے بولے۔ میں اٹھاؤں اس کو؟ پر وہ کیسے؟ میں یہ نہیں کر سکتا ابو، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ کمال ہے، بچی کا یہ حال دیکھ کر بھی تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ صاحبزادے بیوی تمہاری ہے تو تم اٹھاؤ گے، چلو اب تماشا مت کرو، جلدی کرو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے تو ناچار اس کو ہادیہ کو اٹھانا پڑا۔ خفت کے مارے وہ منہ نیچا کر کے جلدی ہال سے باہر آیا، جہاں اس کا بھائی پہلے ہی گاڑی لے آیا تھا۔ اب اس کو اس نے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود بھی بیٹھ گیا، جبکہ اقرار شاہ نجف کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے تو اس نے زن کر گاڑی کو بھگایا۔ باقی سب بھی گھر کے لیے نکل گئے۔ تیز گاڑی چلانے کی وجہ سے وہ لوگ جلدی گھر آ گئے تھے۔ ان کے آتے ہی ڈاکٹر نے ہادیہ کا چیک اپ کیا تو بتایا تیز بخار اور سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگایا اور پرسکون رہنے کا بولا اور صبح تک ہوش آنے کا بول کر چلا گیا اور دوائی لکھ کر دی اور نجف کو سمجھایا کیسے اور کس وقت دینی ہے۔ اس وقت سب علی کے روم میں تھے، سب اس کو باری باری دیکھ کر باہر چلے گئے، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق اس کو آرام کی ضرورت تھی۔ وہ سب اب باہر بیٹھے تھے۔ ہاں بھائی صاحبزادے، کیا ہوا تھا جو اس بچی کی یہ حالت ہو گئی ہے؟ اقرار شاہ نے اپنے ازلی رعبدار لہجے میں علی سے باز پرس کی۔ ابو کچھ بھی نہیں ہوا، کیا ہونا تھا؟ وہ گلا صاف کرتے ہوئے بولا۔ چھوڑیں بھائی جی، اس معصوم نے کیا کہنا؟ آپ جانتے تو ہیں ہادیہ کتنی لاپرواہ ہے۔ جب سے شادی کا ہنگامہ شروع ہوا تھا، نہ ٹھیک سے کھاتی تھی اور نہ سوتی تھی۔ شادی کی تھکاوٹ سے ہو گیا ہوگا بخار، صبح ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہادیہ کی والدہ راحت بیگم نے اپنے پیارے بھانجے اور نئے داماد کی طرفداری کی۔ چلو بخار تھکاوٹ سے تھا، اور یہ سٹریس کیوں ہوا اس بچی کو، یہ جان سکتا ہوں میں؟ اقرار شاہ بولے۔ تبھی نجف بھی اپنے والد کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ علی اب اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی کو اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ اب چھوڑ اس بات کو، اقرار شادی کی ٹینشن میں ہوگی، تم بھی بات کے پیچھے پڑ گئے ہو یار۔ کب سے خاموش بیٹھے نعمان ملک نے کہا، جو ہادیہ کے بابا اور اقرار شاہ کے جگری دوست تھے۔ کمال کرتے ہو ملک، تم اس بچی کے لیے ہم نہیں ہیں کیا؟ یہ گھر، یہ پھر یہ گدھا، اور تم، اگر مجھے پتا چلا کہ اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے تو میں جو تمہارا حشر کروں گا وہ سب دیکھیں گے۔ چلو جاؤ اب تم اپنے کمرے میں، اقرار شاہ علی سے بولے۔ جی ابو، کہتے ہوئے وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اچھا اب ہم لوگ بھی چلتے ہیں، نعمان ملک اقرار شاہ کے بغیر ہو کر بولے۔ تم فکر مت کرنا ملک ہادیہ کی، اب وہ میری بیٹی ہے، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ جانتا ہوں یار، کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب مل کر اپنے گھر کے لیے نکل گئے۔
وہ اپنے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھ رہا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم مڑا تو اس کے پیچھے نجف کھڑا تھا جو غصے میں لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا ہوا ہے؟ یہ تو تم بتاؤ مجھے کہ کیا ہوا ہے جو ہادیہ کا یہ حال ہو گیا ہے؟ بھائی شادی کی۔ بس چپ کر جاؤ، بکواس مت کرو، سیدھی اور سچی بات کرو۔ مجھ سے اتنا تیز بخار تھا اسے، اور یہ سردی کیوں لگ گئی اس کو، بولو۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ پوری رات سردی میں تھی اور ذہنی دباؤ اور سٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ کیا پریشانی تھی، بولو۔ اس کو کل تک تو وہ چڑیا کی طرح چہک رہی تھی، اور یہ رات میں ایسا کیا ہو گیا جو اس کی یہ حالت ہو گئی؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں سب ابو کو بتا دوں گا، پھر وہ تم سے اپنے طریقے سے پوچھیں گے۔ وہ بھائی، میرا اور ہادیہ کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اور کیا؟ اور بولو، اور کیا؟ میں نے اس کو روم سے نکال دیا تھا بھائی۔ کیا پہلی رات تمہارا جھگڑا ہو گیا؟ اور تم نے اس معصوم کو اتنی سردی میں روم سے نکال دیا؟ انسانیت بھی باقی ہے کیا تم میں کہ نہیں؟ ذرا احساس نہیں ہے تم میں؟ تم انسان ہو بھی کہ نہیں؟ کون کرتا ہے ایسا، بتاؤ مجھے۔ اور کیا غلطی تھی اس بیچاری کی، بتاؤ مجھے۔ وہ دہاڑا، بیچاری نہیں ہے بھائی وہ۔ میں نے منع کیا تھا اس کو کہ یہ شادی نہ ہونے دے، روک دے یہ سب، پر اس نے میری بات نہیں مانی۔ اب بھگتے یہ سب، کتنا روکا تھا میں نے اس کو۔ کیا پاگل ہو گئے ہو کیا تم جو ایسی باتیں کر رہے ہو؟ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ نجف نے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ جی بھائی، صحیح بول رہا ہوں میں۔ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے گویا دھماکہ کیا تھا، جس کی زد میں نجف اور کمرے میں ابھی ہوش میں آئی ہادیہ آئے تھے۔